اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے سے بہت زیادہ خزانے ہمیں ملے ہیں، آج بھی ہمارے پاس ہیں۔ یہ نہیں کہ اس دور میں اگر ہم آئے ہیں تو ہمارے پاس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی خزانہ موجود نہیں۔ ان خزانوں میں سے ان دعا اور زیارات اور مناجات جو ان کے دروازے سے صادر ہوئی ہیں وہ آج بھی ہمارے لیے خزانے سے کم نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک زیارت عاشوراء، جس زیارت کی وجہ سے ہر مشکل حل ہو جائے، وہ خزانہ نہیں تو اور کیا ہے۔ ہمیں کسی مشکل میں بھی زیارت عاشوراء نکال سکتی ہے اگر ہم اس پر مواظب ہو جائیں، پڑھنا شروع کر دیں، مسلسل اس پر عمل کریں۔ ایک تو دو معصوم اماموں نے ضمانت دی ہے کہ اس کے پڑھنے والے کی ہر حاجت پوری ہوگی، امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام سے فرمایا حاجتہ مقضیۃ بالغا ما بالغ، زیارت عاشوراء پڑھنے والے شخص کی حاجت پوری ہوگی، اس کی حاجت چاہے جتنی بھی بڑی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں حوزات علمیہ میں جب بزرگ علماء، بڑے بڑے علماء خود مصیبت میں پھنس جاتے تھے، بڑی مشکلات آئیں علماء بزرگان پر، تو جب بڑی مصیبت میں پھنس جاتے تھے پھر خود بھی زیارت عاشوراء پڑھتے تھے اور طلاب کرام کو بھی حکم دیتے تھے کہ وہ زیارت عاشوراء پڑھیں تاکہ ہمیں اس مشکل سے نجات ملے۔ سامرا میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں مرجع عبد الکریم الحائری الیزدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں میں سامرا میں علوم دنیا میں مشغول تھا اور سامرا میں ایک وبا آ گئی۔ اس وبا کی وجہ سے ان کے لفظ یہ ہیں کانا فی کل یوم یموت عدد کثیر، ہر روز اس کی وبا کی وجہ سے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اور 2019 میں جن لوگوں نے کرونا کی وبا کو دیکھا وہ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ مرتے تھے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اس دور میں ملاحظہ کیا، ایک ملک میں نہیں کتنے ہی ملکوں میں وبا پھیل گئی اور کتنے ہی لوگ مرے، اور بہت سارے لوگ، ہم تو ایک دوسرے سے باتیں سن رہے تھے کہ مایوس ہو گئے کہ اب ہم نے مرنا ہی ہے، یہاں تک حالت پہنچ گئی اور وبا شدید۔ اس وقت سامرا میں بھی اسی قسم کی وبا پھیل گئی، بہت سارے لوگ مرے جا رہے ہیں۔ حوزے کے جو جامع شرائط مرجع تھے اس وقت عالم ربانی آغا فشارقی تھے۔ یہ سارے بزرگ جو طالب علم تھے اکٹھے ہو کر آغا فشارقی کے پاس جمع ہو گئے کہ آغا ہمیں کوئی ایسی وظیفہ اور دعا بتائیں جس کی وجہ سے ہماری یہ مشکل حال نہیں ہے، یہ وبا رک نہیں رہی۔ جتنے وہ علماء آغا فشارقی کے پاس حوزہ علمیہ سامرا کے طلاب کرام آغا کے پاس جمع تھے، سب کو کہا حل تعتقدون انی مجتہد جامع الشرائط، کیا یہ مانتی ہو کہ میں جامع الشرائط مجتہد ہوں؟ سب نے کہا، وہ سارے شاگرد تھے آغا کے، سب نے کہا ہم مانتے ہیں آپ جامع الشرائط مجتہد ہیں۔ فرمایا اگر مجھے جامع الشرائط مجتہد آپ مانتے ہو تو میں حکم دیتا ہوں تم سب کو بھی اور سامرا کے سارے شیعوں کو بھی کہ زیارت عاشوراء 10 دن مسلسل پڑھو۔ چونکہ آغا نے حکم دیا، بہت بڑے مجتہد تھے، حوزہ علمیہ تھا، سامرا کے طلاب کرام تھے، سب نے زیارت عاشوراء کا عمل یہ 10 دن والا شروع کر دیا، ہر ایک نے پڑھنی شروع کر دی۔ دیکھتے ہیں کہ 10 دن جو ہی مکمل ہوئے، جتنے بھی مذہب اہل بیت کے ماننے والے سامرا میں موجود تھے ان کی اموات رک گئی، حتیٰ کہ ایک موت بھی واقع نہیں ہوئی زیارت عاشوراء کا عمل تمام ہونے کے بعد۔ اور وہی لفظ ہیں کہ جتنے غیر مذہب تھے، آل محمد کے مذہب کے علاوہ جتنے مذاہب بھی وہاں موجود تھے، اہل سنت تھے، عیسائی تھے یا باقی لوگ جو ادھر موجود تھے، یہود و نصارہ میں سے ہوں گے، ان کی وہی حال ہے، لوگ ان کے مرے جا رہے ہیں اور وہ رات کو مردے دفن کر رہے ہیں۔ لفظ یہ ہے من شدت خجلہم یدفنون امواتہم فی اللیل، شرمساری کی وجہ سے جو دشمنان اہل بیت تھے وہ اپنے مردے رات کو دفن کرتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ حضرات جو ہیں اہل بیت کے ماننے والے
ان کے ہاں کوئی اموات نہیں ہو رہی، ان کی اموات رک گئی ہیں، بیماری ان سے دور ہو گئی ہے، یہ بھی اسی طرح نظام زندگی جس طرح معاملات پہلے تھے اسی طرح ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور ہمارے اسی طرح مرے جا رہے ہیں، شدت خجالت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے، کیونکہ ہر وقت ان کو طعن و تشنیع کرتے تھے، عیب جوئی کرتے تھے، اہل تشیع ہونے کی وجہ سے ان پر طعنہ زنی کرتے تھے، تو ان لوگوں نے شدت شرم کی وجہ سے اپنے مردے رات کو دفن کرنے شروع کیے تاکہ ہمیں کوئی دیکھے نہ کہ ان کے مر رہے ہیں، اور اسی طرح ان کی تعداد بڑھتی گئی، آخر تنگ آ گئے۔ ایک دن وہیں طلاب کرام کے پاس آئے، اہل تشیع کے پاس، مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس آ کر یہی ان کی بھی شکایت ہوئی، کیا وجہ ہے، کون سا عمل کیا ہے تم نے، کیا دعا پڑھی ہے، کس حرص اور وظیفے پر عمل کیا ہے کہ تمہاری یہ ساری کی ساری مصیبت ایک اچانک اور ایک دم ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے آغا فشارقی نے حکم دیا تھا ہمیں 10 دن زیارت عاشوراء پڑھنے کا، ہم 10 دن مسلسل زیارت عاشوراء پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وبا سے نجات دی ہے۔ کتابوں کے لفظ یہ ہیں کہ علامہ عبد الکریم حیری بہت بڑے مرجع، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ ان اہل سنت اور باقی مذہب والوں نے زیارت عاشوراء پڑھنا شروع کی، اور جو ہی زیارت عاشوراء پڑھنا انہوں نے شروع کی ان کی اموات بھی کام ہونی شروع کی، اور امام ہادی اور امام عسکری علیہ السلام کے روزے پر آ کر وہ کہتے تھے ہم بھی آپ کو اسی طرح سلام کرتے ہیں جس طرح آپ کے شیعہ آپ کو سلام کرتے ہیں، ہم سے یہ مرض رفع کر دیں، ہمیں اس مرض سے نجات دے دیں۔ تو زیارت عاشوراء فقط اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اگر کوئی غیر بھی جب اس اعتقاد سے پڑھے کہ یہ نجات ملے گی اور اللہ کی ذات ہمیں اس مصیبت سے نجات دے گی زیارت عاشوراء پڑھنے کے سبب، تو اس کے لیے بھی وہ منجی ہے، نجات دیتی ہے اور فائدہ مند ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔